نا وہ حج کرنے کے لیے چلی گئی، اور ان کو یہ موقع مل گیا کہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا، تو انہوں نے 40 دن تک جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پینا جو ہے نا وہ بند رکھا، اور کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کھانے کے لیے ان کے لیے لے جانا چاہتی تو لوگ ان کو روک دیتے اور اندر جانے کی جو ہے نا وہ اجازت نہ دیتے، یعنی کہ 40 دن تک ان کے کھانے کو بند رکھا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا 82 سال کی عمر تھی، اور 18 ذوالحجہ تھا، 18 ذوالحجہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے لیے اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمارے پاس ایک جماعت موجود ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیتے ہیں تو ہم جو ہے نا ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے نا وہ خاصی تعداد مسلمانوں کی آپ کے پیرا داروں کی موجود ہے، آپ حکم دیتے ہیں تو ہم ان باغیوں کو کیا کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے جو ہے نا وہ خون بہایا جائے، اور میں وہ پہلا خلیفہ بن جاؤں کہ جس کے لیے کیا کیا گیا ہے، خون بہا گیا، یعنی کہ اس سے ان کی نرم دلی اور ان کا اتنا نرم ہونا جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے رہے، لیکن جب تک امیر کی طرف سے حکم نہ ہو اس وقت تک تلوار چلانے کی جو ہے نا وہ اجازت اللہ کا قرآن اور شریعت اسلامیہ نہیں دیتی۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر یہ انہی منافقین کے ٹولے کے اندر جو ہے نا وہ شامل تھے۔ جب ان باغیوں نے وہ دیوار کراس کی تو جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد اور اس سے پہلے رات ہوئی، تو رات کو جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب بتایا کہ خواب کے اندر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، حضرت ابوبکر عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، تو فرمانے لگے کہ خواب کے اندر یہ کہا گیا کہ حضرت ابوبکر عمر نے فرمایا کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ، ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جمعہ ادا کریں، اور ایک روایت کے اندر اس طرح ہے کہ آپ نے جو روزہ رکھا ہوا ہے آپ وہ افطار ہمارے ساتھ کریں۔ تو جب یہ صبح خواب بتایا اپنی بیوی کو تو انہوں نے کہا کہ جو شہادت کی خوشخبری اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں دی تھی وہ اب پوری ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ تو انہوں نے وہ کپڑا جو لباس تھا خاص قسم کا، جو خلافت کا لباس جس طرح چادر دی جاتی تھی، تو وہ انہوں نے پہنی، اور پہننے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تو اصل کا وقت قریب ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بن ابی بکر وہ آیا، وہ سب سے پہلے یعنی کہ آگے لوگوں میں سے شامل تھا، آگے لوگوں میں سے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے چادر کھینچی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا باپ حضرت ابوبکر صدیق زندہ ہوتا تو وہ اس طرح نہ کرتا۔ تو یہی نام لینے کی دیر تھی کہ محمد بن ابی بکر کو حیا آیا تو یہ پیچھے آ، اتنی بات جو ہے نا یہ بات موجود ہے۔ لوگ آگے شیعہ جو ہے نا وہ اعتراضات کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان پہ اور سچے معنی صدیق اکبر پہ اٹیک کرنے کے لیے کہ ان کی نسل جو ہے نا وہ گندی تھی، اور اس کے نہ ہونے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ چور دروازہ جو ہے نا وہ کھولتے ہیں۔ تو محمد بن ابی بکر چادر کھینچی اور حضرت عثمان غنی نے یہ لفظ کہے تو وہ پیچھے ہٹ گئے، یعنی کہ اس کا پیچھے ہٹنا کس لیے کہ اب میرا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون نہیں ہے، اس پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب۔ اچھا، اس سے آگے لوگوں نے جو ہے نا وہ باغی آگے بڑھے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور جب یہ چھت کے اوپر چڑھ کے پھر یہ اندر جو ہے نا داخل ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اس سے قبل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ چڑھ گئے اور فرمایا کہ وہ کنواں تمہیں کس نے لے کے دیا تھا، مسجد نبوی تمہیں سب سے پہلے اس نے کس نے تعاون کیا تھا۔ تو کچھ چیزیں نا اپنے جو ہے نا خطاب کیا اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ لوگ نہ سمجھے۔ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے نا بات قتل تک آپ پہنچی، اور یہ محمد بن ابی بکر تک آپ پہنچی، اور محمد بن ابی بکر کی پرورش جو ہے نا اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش کے اندر جو ہے نا یہ شامل تھے۔ اسی طرح محمد بن ابی بکر نے اس طرح کیا کیوں تھا، اس طرح کیا تحریک کرنے کے بعد بھی انہوں نے اس طرح کیوں کیا تھا کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو عہدے کی لالچ تھی، تو عہدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ مجھے ان باغیوں نے یہ کہا کہ ان کے ذریعے سے جو ہے نا آگے پہنچا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق ایک نامی گرامی شخصیت ہے اور اسلام کے اندر انہیں خلیفہ اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،
तो उनके बेटे को आगे किया जाए और उसकी आड़ के अंदर हजरत उस्मान गनी को शहीद किया जाए, उन्हें ओहदे की लालच दे के, उन्हें ओहदे का कह के जो है ना उनको जो है ना वो आगे किया था। इसी तरह कनाना बिन बिशर जो जालिम किस्म का आसिफ जाबिर किस्म का बंदा था, उसने एक लाठ उठाई और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे के ऊपर जो है ना मारी और खून के फवारे जो है ना वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे से निकले। और इसी तरह दूसरी जानिब जो है ना वो सौदान इब्ने हमरान मरावी के नाम से बंदा जो है ना वो मौजूद था, उसने भी अपने हाथ के अंदर जो है ना वो लोहे की लाठ पकड़ी हुई थी और दूसरे रुखसार की तरफ जो है ना वो उस जालिम ने मारी। और इसी तरह दोनों तरफ से जो है ना वो खून के फवारे निकलना जो है ना वो शुरू हो गए। तो इसी तरह फिर एक बंदा जो है ना संग दिल बंदा अमर बिन अल अहमद नामी बंदा जो है ना वो सीने के ऊपर चढ़ गया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने के ऊपर जो है ना वो चढ़ गया। इससे कबल जो है ना वो एक बात जो मिलती है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहले दाढ़ी मुबारक को पकड़ा गया, तो फरमाया कि एक बात यह है कि उन्होंने चादर को खींचा और उसके बाद दूसरी बात यह है कि एक शख्स ने जो है ना उनकी दाढ़ी मुबारक को भी है ना पकड़ा था, उन्होंने कहा कि मेरी दाढ़ी का क्या कसूर है, इसको तुम छोड़ दो, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया करो। तो हया करते हुए उन्होंने वो छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद ये जुल्म और जबर जो है ना वो शुरू हो गया। इसी तरह किसी एक आदमी ने किसी शकी नामी बंदे ने तलवार चलाना चाहिए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे। उस वक्त इनकी बीवी जो है ना वो नाइला मौजूद थी, देखा कि अब तलवार चलने लगी है तो इन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया, तो उस तलवार की इतनी तेजी कि इनकी 3 उंगलियां जो है ना वो कट के ज़मीन के ऊपर गिर गई थी। जब इनको इस तरह शहीद किया गया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना उसी वक्त भी कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और ये लफ्ज़ इनकी ज़ुबान से थे, बस यकफ़िकुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम, बस काफ़ी है उनको अल्लाह ताला, और वो सुनने वाला भी है और अलीम जानने वाला भी है। ये आयात तिलावत कर रहे थे तो इनको क्या किया गया, शहीद किया गया। तो इनकी लाश को 2 दिन तक वहीं पड़ी रही है, क्योंकि अब बागी लोग जो है ना वो सबसे ज़्यादा हो गए थे और ये इस्लाम का सबसे एक गम दिन और इस्लाम पे एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हुआ दिन था और मुसलमान जो है ना इस घर से बड़े परेशान थे कि अब बागियों ने जो है ना वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जुर्रत नहीं होती थी कि अब कौन बंदा जाए और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया जाए। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने जन्नतुल बकी के साथ जो है ना वो हज कोकब नामी जगह के ऊपर जो है ना वो इनको दफन किया गया और बाद में ये जगह भी जन्नतुल बकी के अंदर ही इस जगह को क्या किया गया है, शुमार किया गया है। तो इसी तरह जो है ना वो इनको मदफन किया गया है बड़े डर की वजह से। और बाद में फिर सहाबा किराम ने जो है ना वहाँ पे जनाजे भी पढ़े हैं और अलहदा तौर पर सहाबा किराम का जनाजा पढ़ना भी जो है ना वहाँ पे साबित है। और इसी तरह हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से आ रहे थे तो फिर ये बात बताई गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए हैं। तो अपने हाथों को ऊपर उठा के कहा कि ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो खून की खबर है ये निहायत बुरी खबर है। और इसी तरह दूसरे सहाबा किराम से भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर इस कौम के अंदर ये 40 बंदे ना बल्कि ये पूरी कौम शामिल होती तो जिस तरह अल्लाह ताला ने कौम लूत पे अजाब को नाजिल किया था, अल्लाह ताला उसी तरह जो है ना इस कौम के ऊपर भी पत्थरों की बारिश को नाजिल कर देते। और इसी तरह समामा बिन अदी जो है ना इनको यमन के अंदर जो है ना वो खबर मिली कि इसी तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया गया है। तो हज़ारों कतार रो पड़े और फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हमसे जुदा हो गए। और इसी तरह अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये बात पता लगा तो मैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरी मुस्कुराहटें ख़त्म हो गई हैं, मेरा मुस्कुराना यह था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस प्यारे सहाबी हज़रत उस्मान के कारनामों को देख कर मुस्कुराता था। आज के बाद जो है ना मैं मुस्कुराऊँगा नहीं मुस्कुराऊँगा। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस्लाम की अब ताकत जो है ना वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब इख्तलाफ और इब्तिदा जो है ना वो इख्तलाफात के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हुई थी। तो अरब की जो मेन ताकत थी ना वो हमसे जो है ना वो छिन चुकी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس طرح ہے جس طرح دھلا ہوا کپڑا ہوتا ہے، تو ان کا نامہ اعمال جو ہے نا وہ اس طرح دھلے ہوئے کپڑے کی طرح جو ہے نا وہ صاف ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ذکر کیا جاتا تو ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ ٹھاٹھے مار کے حضرت عثمان غنی کی محبت کے لیے وہ زاروں قطار رونے لگ جاتی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب ذکر کیا جاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو دھاڑے مار کے رونے لگ جاتے کہ ایک اعلیٰ شخصیت اور عظیم شخصیت جو ہے نا وہ ہم سے جدا ہو۔ تو یہ باغی لوگ جو ہیں، یہ باغی لوگوں کا شمار جو ہے نا یہ ان لوگوں سے ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی لوگ قاتل ہیں، اور یہی لوگ جو ہے نا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی قاتل ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ یہ حضرت حسین کی شہادت کے اندر ہم ان کا بالکل تذکرہ کریں گے، اور یہاں پہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب شہادت ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح قرآن مچ گیا ہے، ہر طرف جو ہے نا کس طرح یہ عالم طاری ہو گئے۔ اب کچھ مسلمان ایسے تھے، اب خلافت قائم کرنی ہے، پہلے تو خلافت قائم کی جائے فوراً، اب خلافت کس کو دی جائے؟ تو پھر مسلمانوں کا اجماع حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوا، پھر ان کو خلافت سونپی گئی۔ اب کچھ مسلمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے اندر جو ہے نا وہ شمار تھی، وہ کہتی تھی کہ فوراً بدلہ لیا جائے۔ اب جو باغی ہیں، اب باغیوں کی اتنی زیادہ طاقت تھی کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ اس طرح مندانہ طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شہید کر دیں گے۔ یعنی کہ ان تمام باتوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کفار کی بڑی طاقت بن چکی تھی، کفار بہت بڑی طاقت بن چکی تھی۔ جو مسلمان جو ہیں تو وہ اگر حضرت عثمان غنی کی اجازت دیتے تو مسلمان تو موجود تھے جو وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، حضرت عثمان غنی کی طرف سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو اس کے بعد جو لوگ، اب ایک گروہ ایسا ہو گیا کہ فوراً بدلہ لیا جائے، اب فوراً حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ لیا جائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ابھی حالات نہیں ہیں، ابھی حالات بہتر نہیں ہیں، کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں تو ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ تو لہٰذا دونوں کا اختلاف نہیں ہے، دونوں ہی حالت میں موجود ہیں۔ تو اسی اختلاف کو آڑ بنا کے شیعہ جو لوگ ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً قصاص دیا جائے۔ اب خلیفہ وقت کا جو آرڈر آ جائے، جو حکم آ جائے، اس کو ماننا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیوں اپنی جو ہے نا وہ پیشکش کی ہے؟ کیونکہ امت مسلمہ کے اندر ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ بندہ اپنے دل کی بات جو ہے نا وہ پیش کر سکتا ہے۔ خلیفہ وہ ہیں، ہم خلیفہ ہونے کا اقرار نہیں کرتے، اور ہم یہ بات بھی کہتے ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کا انکار کرتا ہے ہم اسے مومن اور مسلمان تصور نہیں کرتے۔ لہذا اسی اختلاف کو بنیاد بنا کے یہ حضرت عائشہ پہ تان کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یہ شیعہ کا شیوا ہے، یہ روافض کا شیوا ہے۔ اور انہی ایام کے اندر جو ہے وہ عید غدیر کے نام سے، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے، یہ شیعہ یہ روافض مناتے ہیں، ان کو خوشی ہے کہ حضرت عثمان غنی جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ تو قتل کا لفظ بولتے ہیں، ہم قتل کا لفظ بولنا صحابیات کے لیے استعمال کرنا مناسب اور اچھا نہیں سمجھتے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے، ان کو یہ اعلیٰ منصب اور مرتبہ عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ ایک بہت بڑا انعام ہے، اور ان کی دین اسلام کے لیے اس سے بڑھ کے قربانی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے اگر اس بات بھائی کو ابھی بھی کوئی اختلاف کی بات ہے تو حضرت عثمان کے جنازے کے اندر یہ تاریخی روایت ہے، اور اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر جو ہے نا وہ پتھروں کی بارش کی گئی تھی، ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے اٹھایا میت کو۔ ہاں کفار کا اس وقت طوطی بولتا تھا، اس وقت بڑا ہیبت زدہ دن ضرور تھا۔ تو جو میں نے صحابہ کرام کے حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام سے، اور اس طرح حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے میت کو اٹھا کے انہوں نے جو ہے نا وہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو اسی طرح دفن کیا جاتا، تو صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا تھا۔ یہ پتھروں کی بارش کا یہ تاریخی روایت ہے، اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں۔ اس حوالے سے کوئی اور بات بھارت یہ کہ چہرے دونوں طرف جو ہے نا وہ لاٹیں ضرور ماری گئی تھی، حضرت عثمان کی چھاتی کے اوپر چڑھ کے سارے جسم کے اندر جو ہے نا وہ زخم جو ہے نا وہ کٹ ضرور لگائے گئے، یہ بات ہے۔ اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے حوالے سے کسی کو بات سمجھ نہیں آئی تو ابھی یہ مختصراً ان کا اسلام سے آخر تک جو ہے نا وہ واقعہ بیان ہے۔ ہاں جی، یہ میں نے بات بیان کی ہے کہ یہ جنت البقیع کے ساتھ جو ہے نا ایک جگہ تھی، وہاں پہ
انہیں دفن کیا گیا تھا، لیکن بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی وجہ سے وہ تمام دیوار کو جنت البقیع کے اندر جو ہے نا اس حصے کو شامل کر دیا گیا۔ ہاں جی، اب وہ شامل ہے۔ حشن کوکب نامی ہے جی، حشن کوکب نامی جگہ کے نام سے پہلے وہ جگہ مشہور تھی، وہاں پہ ان کو مدفن کیا گیا تھا، لیکن بعد کے اندر اس جگہ کو جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ شمار کر دیا گیا۔ ہاں جی، ان کا اختلاف بس یہی تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ چاہتے تھے کہ وہ خلافت کو چھوڑ دیں، خلافت کو چھوڑ کے وہ خلافت ہمیں دے دیں، خلافت ہمیں دے دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم سے خلافت کو چھیننا چاہیں گے، تم نے خلافت کی چادر کو نہیں اتارنا آتا کہ تم کو شہید کر دیا جائے۔ تو انہوں نے وہ خواب کے اندر رات کو بتا دیا گیا اللہ کے اذن حکم کی وجہ سے، اور صبح انہوں نے وہی لباس پہن کے وہ چادر اوڑھ کے تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کی خلافت کو چھینا جائے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت نہیں اپنی دینا چاہتے۔ ہاں جی، محمد بن ابی بکر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ان میں شامل تھے، سب سے پہلے لوگوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر جس نے پہلے کھینچی تھی تو وہ محمد بن ابی بکر ہی تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آج تیرا ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو آج وہ اس طرح نہ ہونے دیتے۔ تو ان کو پھر حیا آیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، ان لوگوں سے پھر پیچھے ہٹ گئے تھے، یعنی کہ انہوں نے اس بات پہ آ کے ان کو شرمندگی ہوئی، اپنے اس بات پہ احساس ہوا، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے ان کو یہ مائل کیا تھا کہ ہم تمہیں خلافت لے کے دیں گے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو عہدے کا لالچ تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے یہ کہا۔ ہاں جی، ہاں جی، محمد بن ابوبکر صحابی رسول تھا نا، محمد بن ابی بکر جو ہے نا میرے علم کے اندر نہیں ہے کہ وہ صحابی ہیں، کسی کے علم کے اندر ہے صحابی کہنا کیونکہ ایک پہلے جنگ تھی انہیں آگے نا پھر بابے کو بلی دینا نہ فلانی جنگ کا۔ ہاں جی، صحابی نہیں تھے، واقعی بات جو ہے نا صحیح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جنگ والا معاملہ تو حضرت ابوبکر کے آمنا سامنا ہوا تھا، تو وہ بات اس بات کی شاید ہے کہ بیٹے ضرور ہیں لیکن انہوں نے اسلام جو ہے نا اس وقت قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو یہ باقی لوگوں میں سے شمار ہے۔ تو اسی لیے تو کفار نے جو ہے نا ان کی اسی وقت حضرت عثمان کے دور کے اندر بھی پرورش جو ہے نا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا اسلام جو ہے نا وہ اس وقت تک انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو اس لیے وہ شمار تھے، جو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت علی نے پھر بدلہ لیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے بدلہ لیا علی تھا المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد میں ایک جنگ کا موقع جو ہے نا وہ اپنا جب ان کے پاس قوت اور طاقت آ گئی تھی تو پھر ان لوگوں سے جو ہے نا یہ بدلہ لیا تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر جو ہے نا کوفے کے اندر سے جو ہے نا وہ خط لکھے تھے، یہ وہی آگے جنہوں نے بدلہ لیا تھا۔ اب دیکھیں کہ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپس کے اندر دو گروہ بن گئے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، سوال ہوا ہے، جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب یہ دو گروہ بن گئے تھے، بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں کیا تھا، اختلاف تھا۔ اختلاف بھائی نہیں تھا، اختلاف یہ تھا کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ ابھی بدلہ لیا جائے، ایک گروہ کہتا ہے کہ یار کچھ معاملات اچھے ہو جائیں پھر بدلہ لیا جائے۔ اب یہ معاملات کو طے کرنے کے لیے جو ہے نا یہ موجود تھے، تو کچھ باغیوں کو پتہ لگا، انہی باغیوں کو پتہ لگا کہ اب یہ مسلمان جو آپس کے اندر جو بکھر چکے ہیں، جو ان کا اصل منشا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد یہ گروہ بن گئے علیحدہ علیحدہ، تو ان کو یہ بات پہنچی کہ اب یہ گروہ بھی بن چکے ہیں، تو صبح جو ہے نا ان کا معاہدہ ہونا ہے، تو رات کو ایسا کام کیا جائے کہ جو آپس کے اندر جو ہے نا ان کی لڑائی ہو جائے۔ تو باغی کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے، کچھ حضرت علی المرتضیٰ کے گروہ کے ساتھ جو ہے نا وہ آ کے شامل ہو گئے، اور انہوں نے رات کے وقت، رات کے اندھیرے کے وقت جو ہے نا ان باغیوں نے ادھر سے تیر چلائے اور انہوں نے ادھر سے چلائے۔ تو جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ان صحابہ نے ہم پہ حملہ کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، تو آپس کے اندر جو ہے نا پھر یہ صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے جو ہے نا آپس کے اندر یہ تصادم کا جو ہو گیا تھا۔ ہاں جی، خلافت کا نہیں تھا، یہ قصاص کا تھا، حضرت عثمان کی قصاص کا، تو اسی کو بنیاد بنا کے یہ خلافت کا نہیں، خلافت کا نہیں، خلافت کی یہ بنیاد نہیں تھی۔
ٹھیک ہو گیا؟ کوئی بات اس حوالے سے کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اچھا، آج ایک مسئلہ کے بارے کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی سی بات ہم نے وہ کرنی ہے، جس کے حوالے کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ اب ایک مسئلے کو ذکر کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن جو ہے نا گردن کا مسح کرنا جو ہے نا یہ اناف کے یہاں زیادہ معتبر ہے، اور ایک دلیل جو ہے نا وہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ گردن کا مسح کرتا ہے قیامت کے دن اس کو توق نہیں پہنایا جاتا ہے، جو بندہ گردن کا مسح کرتا ہے اسے قیامت کے دن توق نہیں پہنایا جائے گا۔ تو اس راوی کے اندر جو ہے نا یہ سندن روایت جو ہے نا وہ یہ صحیح ثابت نہیں ہے۔ تلخیص الحبیر کے اندر جلد نمبر 1 جو ہے صفحہ نمبر 93 کے اندر موجود ہے کہ ابن فارس نامی اور فہیر نامی شخص جو ہے نا وہ راوی جو ہے نا اس کا ان دونوں آپس کے اندر انقطاع ثابت ہے، لہذا یہ بات جو ہے نا یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ گردن کے ساتھ مسح کیا جائے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے مسح رکبہ یعنی گردن کا مسح کرنا، بعض لوگوں نے اسے سنت کہا ہے، اور گردن کا مسح دونوں ہاتھوں کی پشت کی جانب سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ اسی طرح دونوں ہاتھوں کی پشت کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور اسے انہوں نے سنت قرار دیا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اسی طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گردن کے مسح کے بارے کے اندر کوئی سندن صحیح روایت ثابت نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کہنا اور گردن کا مسح کرنا جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو ہے ہمارے عام معاشرے کے اندر موجود ہے، اور جس طرح جو ہے یہ ماڈل بازار کے اندر جو مسجد ہے اس کے اندر میرا جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے وضو خانے کے اوپر جو ہے نا وہ ہر قسم کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، کلی کرتے وقت یہ دعا، ناک پڑھتے وقت یہ دعا، دائیں ہاتھ دھوتے وقت بائیں ہاتھ، بائیں اور سر کا مسح کرتے وقت جو ہے نا یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو وہی جو ہے نا وہ دعائیں جو ہے نا انہوں نے اپنے فتاوی شامی اور اردو ترجمہ درہ مختار کے اندر بھی نقل کی ہیں۔ ایسی کوئی بھی دعا پڑھنا جو ہے نا وہ سندن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ دین کے اندر اختراع ہے اور یہ ایک نئی بدعت ہے۔ کلی کرتے وقت کہتے ہیں کہ اللہم انی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا پڑھیں کلی کرتے وقت۔ ایسی کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دیگر جو ہے نا یہ دعائیں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ سندن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ دعا جو ہے نا آپ نے شروع کے وقت جو ہے نا وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ نے وضو شروع کر دینا ہے، اس کے درمیان آپ نے جو ہے نا کوئی دعا بھی نہیں پڑھنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کلمہ توحید پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا سندن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا پڑھنا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعا اور درمیان کے اندر کوئی بھی اس طرح کی دعا پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ وہ بھی وضو کے بعد لکھی ہوئی ہے کہ وضو کے بعد پڑھنی ہے، ہاں جی، وہ بھی بعد کی دعا ہے کہ وہ بعد زیادہ بہتر دعا یہ ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور کلمہ توحید پڑھنا۔ اور ان کا کیا ہے طریقہ ہے کہ یہ وضو کے بعد جو ہے نا انگلی اوپر کر کے جو ہے نا اشارہ کر کے یہ کرتے ہیں، اس طرح کی بھی کوئی بھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں جی، تو پٹا ہوتا ہے جس طرح تو قیامت کے دن ایک قسم کی زنجیر اور پٹا جسے کہا جا سکتا ہے وہ سمجھ آ گئی یہ بات۔ اچھا، آگے جو ہے نا وہ کچھ دلچسپ باتیں ہیں اور کسی چٹکلے کا نام دیا جائے تو کوئی بھی مبالغہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص جب خون جب نکلتا ہے اسے پوچھتا رہا، لیکن اگر اس کو نہ پوچھتا بلکہ چھوڑ دیتا ہے تو خون بلا شبہ بہہ پڑنا اس کو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ خون کے بہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کہنا یہ انتہائی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دو صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ آج رات کون پہرا دے گا میری حفاظت کے لیے، یعنی کہ سیکورٹی گارڈ ہے، سیکورٹی گارڈ میں میرا پہرا کون دے گا؟ دو صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کا پہرا دیں گے۔ تو ایک صحابی رات کو آرام کرنے لگے اور ایک صحابی کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ نماز پڑھنے لگ گئے، چلے پہرا بھی ہو جائے اور اللہ کی عبادت بھی ہو جائے۔ تو سورۃ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو کفار حملہ کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص پہرے پہ کھڑا ہے، تو انہوں نے تیر چلایا۔ تیر چلانے کے بعد ان صحابی کے جسم کے اندر آ کے لگا اور ان کے جسم سے جو ہے نا وہ خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی نماز کو کیا رکھا ہے،
جاری رکھا ہے. اگر وضو ٹوٹتا ہوتا تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے نہیں. ایک تیر بھی دوسرا تیر چلا. جب اپنی نماز کو ختم کیا اپنے ساتھی والے ساتھی کو جگایا کہ اس طرح تیر چلے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب تیر چلے تھے تم اس وقت مجھے بتاتا. فرمایا جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا مزہ ہی اتنا آ رہا تھا کہ میں نے آپ کو جگانا گوارا نہ کیا, تو میں اس لیے آپ کو اب بتایا. تو یہ ہے قرآن کی محبت, یہ ہے محمد مصطفیٰ سے محبت. تو لہٰذا یہ بات کہ خون بہ رہا ہو اور وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے, کوئی بھی بات جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ حدیث کی مخالفت کی گئی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وضو نہ ٹوٹے. یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ اب ساری عبارت کو پڑھنا جو ہے نا وہ انتہائی مشکل ہے. مسئلہ بتا دیتے ہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر جو ہے نا وہ جسم کے اندر خون بہتا نہیں ہے, خون جمع ہو جاتا ہے, خون کیا ہے واضح طور پہ دکھائی بھی دیتا ہے, تو پھر ان کے موقع کے مطابق جو ہے نا وضو نہیں ٹوٹتا. اگر وہ خون بہہ پڑتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر ہمارا حدیث کا موقف یہ ہے کہ اگر خون جسم کے اندر بھی جمع ہو یا خون بہہ بھی جائے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ٹوٹتی. اور اسی طرح جو ہے نا جو ہے شراب کی وجہ پسینے کی وجہ سے جو ہے نا پسینہ آ جائے بندے کو, وہ بھی تو جسم کے اندر سے جو ہے نا وہ بہہ پڑتا ہے. تو ان کا موقف ہے کہ کوئی چیز جسم کے اندر سے بہتی ہے تو اس کے بہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب گرمیوں کے موسم کے اندر پنکھے بجلی چلی جائے, پسینہ زاروں قطار بہنا شروع ہو جائے, کہ اب پسینے کے بہنے کی وجہ سے کیا اب بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو یہ اچھی بات نہیں ہے اس طرح کہنا, کیونکہ حدیث مبارکہ کا یہ موقف نہیں ہے. آگے بات پڑھنے والی اور بڑی مزے کی بات ہے. اور غیر ناپاک چیز کا پخانے کی راہ سے نکلنا, جیسے ہوا کا کیڑا کنکری وضو کو توڑ دیتے ہیں. یعنی کہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہوا وضو کو کیا کرتی ہے وہ توڑ دیتی ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گوبر کے اندر سے کوئی کیڑا نکل آیا ہے تو وہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. اور اسی طرح کوئی کنکری اگر گوبر کے اندر سے نکل آئی ہے تو وہ بھی کیا کر دیتی ہے وضو کو توڑ دیتی ہے. اور ان چیزوں کا زخم سے نکلنا وضو کو نہیں توڑتا. کہتے ہیں کہ اگر یہ گوبر سے نکل آئے تو کیا ہوتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اگر جسم کے اندر زخم ہو گیا ہے تو وہاں سے کوئی کیڑا وغیرہ نکل آتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح وضو کو نہیں توڑتا. اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بات پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے اختراع کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس عورت کو شرمگاہ سے ہوا کا نکلنا جو مفضات نہیں ہے, بہرحال جو عورت مفضات ہو اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے. اور بعضوں نے واجب کہا ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ہوا میں بدبو ہو تو وضو واجب ہے ورنہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی مفضات عورت ہے تو اس کی ہوا نکل گئی ہے, نماز پڑھ رہی ہے ہوا نکل گئی ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے. ہوا خارج ہونے سے وضو مفضات عورت کا نہیں ٹوٹے گا. اگر اس کی بدبو کو سونگا جائے, اگر اس کے اندر بدبو ہو تو پھر کیا کر لیں تو وضو کر. تو یہ کیا مسئلے ہیں, تو یہ عجیب ہی قسم کے جو ہے نا. اور مرد کے پیشاب کے راستے سے ہوا کا نکلنا ناقض الوضو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مرد کے پیشاب کے راستے کے اندر سے جو اگر ہوا نکل آئے تو اس کے ذریعے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی لیے یہ در حقیقت وضو کا پرکھنا ہے اور خروج ریح نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر ہوا پخانے کی راہ سے نکلے اور اسے معلوم ہوا اوپر کی جانب سے نہیں نکلے, لہٰذا جو ہے نا یہ ہوا کے اعتبار سے ہے. تو حدیث کا موقف جو ضروری بات نہیں ہے کہ تمام بات کو جو ہے نا پڑھا جائے. تو عام قسم کی باتیں جو ہے نا وہ انہوں نے لکھی ہے, لیکن حدیث کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ کے سبیلین سے کوئی چیز بھی نکل گئی ہے, چیز خارج ہو گئی ہے, تو آپ کا وضو جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے جو ہے نا وہ نماز کو, آپ نے وضو کو جو ہے نا وہ دوبارہ ادا کرنا ہے اور آپ نے نماز کو بھی دوبارہ ادا کرنا ہے. تو بسا اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وضو جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ ٹوٹنے کو ہوتا ہے وہ سلام پھیر کے چلے جاتے ہیں اور پھر وضو کر کے آ کے پھر وہیں سے جو ہے نا وہ نماز کو شروع کر لیتے ہیں. بھائی اب وہ آپ کی نفل نماز بن جائے گی, آپ آگے جو ہے نا وہ فرض جو ہے نا وہ دوبارہ طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ ادا کریں. کہیں کی ہوا نہیں خارج ہو جاتی ہے پھر وہیں سے آپ کے بیٹھ کے آگے نماز کو شروع کر لیتے ہیں. ایسی کوئی بات کی حدیث سے ثابت نہیں. آگے وہ بات آ جائے گی. نواقض الوضو اب شروع ہو گئے ہیں نا, وہ کہہ کے آنا. ان کا یہ ہے کہ بندے کو الٹی آ گئی ہے, اتنی الٹی آئی ہے کہ اس کو الٹی کو اکٹھا کیا جائے. الٹی کو کیا کیا جائے, اکٹھا کیا جائے. اگر وہ ایک بک جتنا ہو جائے الٹی کی مقدار ہو جائے تو اس کا کیا ہے وضو ٹوٹ گیا ہے. اگر وہ ایک بک کی مقدار نہ ہو تو وضو نہیں. یہ کوئی مسئلہ ہے, کہہ آ جائے الٹی آ جائے جو ہے نا جان بوجھ کے اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر جو ہے وہ خود نہیں لینا چاہتا تھا لیکن وہ آ گئی ہے اب اس کا وضو جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹے گا. بہرحال بات یہ ہے کہ الٹی آ جائے اپنا ہاتھ رکھ کے جو ہے نا پہلے صفائی کر کے پھر بعد میں نماز پڑھے.
لہٰذا جو ہے نا ان کے موقف کے مطابق بندے کو الٹی ہے پہلے جو ہے نا وہ الٹی کو اکٹھا کروایا جائے پھر اس کو ایک بھوک کی مقدار کے مطابق بنوایا جائے. بولا خام کا کو بلی بیٹھوں یہ شک کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا شک ہو جائے کہ بندے کی ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی تو شک کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ نماز نہیں توڑنی. آپ اس وقت یہ تہیہ کریں کہ یہ کہیں کہ اللہ کی قسم میری ہوا نہیں خارج. اگر آپ اللہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے پھر آپ چپ کر کے جا کے دوبارہ رک کر کے آ کے نماز پڑھیں. ہاں جی وہ شیطان پھونک مارتا ہے لیکن جب اللہ کی قسم اٹھا لے گا نا اس کام کے اوپر تو پھر بندے کو وہ شک نہیں رہے گا وہ شک یقین کے اندر تبدیل ہو جائے گا. ہاں جی اپنے دل کے اندر جو ہے نا وہ خیال کر لے گا بندہ زبان سے ادا نہیں کرنی زور کے ساتھ نہیں کرنا. جی یعنی صاحب آپ کا کوئی سوال ہو. ہاں جی اگر جان بوجھ کے اس نے کی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا اپنا روزہ پورا کرے. الٹی آ گئی ہے اس کو کہہ آ گئی ہے تو وہ اپنا جو ہے نا روزہ مکمل کرے گا. سوال ہے تو بتائیں. موبائل نہیں لے گی اس بات سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی. شہادت عثمان کے ساتھ اور کل لے کے آئے گا یہ چند مسائل کے ساتھ جو ہے نا کل